Heading and paragraphs in HTML. ہم headings define کرتے ہیں in HTML using H1, H2, H3, H4, H5 and H6 tags. یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ HTML کے ٹیگس ہیں جو کہ ہمیں HTML دیتا ہے. اس کی ایک ہائرارکی کے اندر جو ٹائٹلز ہیں اسپیسیفکلی ہیڈنگس ہیں, سیکشنز ہم جس کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ سیکشنز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک ٹیکسچوئل کانٹینٹ کے بیچ میں, تو وہ ڈیفائن ہوتے ہیں H1 سے لے کر H6 کے ٹیگس میں. ریممبر کہ ہمیں جو H1 کا ٹیگ ہے یہ سب سے یوز ہوتا ہے, سب سے جو پرومیننٹ آپ کا جو بھی اپنے ہیڈنگ جو ہے اس کو پرومیننٹ کرنا ہے HTML کے ڈاکیومنٹ میں یوزر کے لیے, آپ اس کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں. اٹس اے گڈ پریکٹس کہ ہم کبھی بھی اس کو ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے یوز نہ کریں, بلکہ صرف اور صرف ٹیکسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوز کریں کہ کون سا ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے. لیکن اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ کہ ہم جو ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے جو ہے بولڈ کرنے کے لیے H1 کا ٹیگ یوز کریں. دس از اے ویری رانگ پریکٹس اور یہ بہت کامن پریکٹس ہے. اس لیے آپ کو اسپیسیفکلی اس کے بارے میں بتایا کہ کیونکہ آپ کے جو سرچ انجنز ہیں اور اسی طرح جو آپ کے جتنے بھی یوزر ایجنٹس ہیں وہ آپ کے اسکیم کرتے ہیں, آپ کے جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسڈ آن یور ہیڈنگس یوزنگ دا H1, H2, H3 اور جتنے بھی ہمارے ہیڈنگ کے ٹیگس ہیں. اور اسی طرح نارملی ہمارا جو یوزر ہوتا ہے وہ بھی جو ویزیبلٹی اس کو جس طرح سے دکھائے تو ہیڈنگس کو جو ہے پہلے پڑتا ہے. تو اگر ہم نے اس کو یوز کیا ہوگا کسی اور پرپز کے لیے ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے لیے تو وہ ہمیں جو ہمارے یوزر ایجنٹ ہے اس کو بھی کنفیوز کرے گا اور ہمارے یوزر کو بھی. اٹس آلویز اے گڈ پریکٹس کہ ہمیشہ اس کی ہائرارکی کا ضرور خیال رکھیں. ہمیشہ H1 جو ہے از یوز فار دا ٹاپ موسٹ ہیڈنگ جو کہ آپ کی سب سے وائٹل ہیڈنگ ہو, اس کے بعد سیکوینس میں ہمارے پاس H2, H3 اور اس کے بعد H4, H5 اور H6 تک. ہمارے پاس HTML میں ہاریزونٹل رول کا ٹیگ ہے, دیٹ از HR ٹیگ ہم جسے کہتے ہیں, جو کہ صرف اور صرف ایک سیپریٹر ایڈ کرتا ہے کسی بھی کانٹینٹ کے بیچ میں. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ 3 پیراگرافس ڈیفائن کیے ہیں اور ان کے بیچ میں ہم نے HR کا ٹیگ دیا ہے. HR کا ٹیگ کا سیلف کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا, یہ صرف اور صرف ہمیں ریزلٹ پروڈیوس کرے گا سم تھنگ لائک دس کہ ہمارے پاس پیراگرافس ہیں, اس پیراگراف کے بعد ہمارے پاس ایک لائن ایڈ ہو جاتی ہے یوزنگ وین وی یوز HR ٹیگ. HTML کا ہیڈ ٹیگ, ہمارے پاس جو HTML ہے اس میں یہ ہیڈ ٹیگ جو ہے اٹ از ناٹ دا ہیڈنگ. ریممبر کہ اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہمیں ہیڈنگ کے ساتھ. HTML کا ہیڈ کا ٹیگ جو ہے یہ ہمیشہ HTML کے ٹیگ کے اندر اور باڈی کے ٹیگ کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے آتا ہے, اور یہ یوز ہوتا ہے ہمارے HTML اس کی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ اسٹور کرنے کے لیے, جو کہ یوزر کو ناٹ نیسسری کہ اس کو ڈسپلے کی جائے. یہاں ہم نے ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. ہم نے یہاں پہ ڈاکیومنٹ ٹائپ ویل ڈیفائن کیا, اس کے بعد HTML کے اندر ہم نے باڈی سے پہلے ہیڈ کا ٹیگ ڈیفائن کیا ہے جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن دی ہیں جو کہ یوزر کو ڈسپلے نہیں ہونی بلکہ اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے. ہمارے پاس HTML کے اندر ٹائٹل کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ہیڈ کے ٹیگ کے اندر. ٹائٹل کا یہ ایلیمنٹ جو ہے ڈیفائن کرتا ہے وہ کانٹینٹ, وہ ٹیکسٹ جو کہ اس پورے پیج کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس پیج کی اب ہیڈنگ کہہ لیں, اس پیج کا صرف ایک ٹائٹل ہے. نارملی براؤزر جو ہیں اس ٹائٹل کے ٹیگ کو یوز کرتے ہیں آپ کے جو براؤزر کا ٹیب پہ جو ہم ٹیکسٹ ڈسپلے کرتے ہیں اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے. یہاں ایگزامپل میں دیکھتے ہیں ہم نے ہیڈ کے ٹیگ کے اندر ٹائٹل کے ٹیگ کو یوز کیا ہے اور اس کے اندر ایک پرٹیکولر ہم نے کوئی بھی ٹیکسٹ دیا ہے اسٹرنگ, یہاں ہم نے my HTML لکھا ہے. یہ ہمارا وہ ٹیکسٹ ہے جو ہمارے پاس براؤزر کے ٹیب میں بھی ڈسپلے ہوگا اور ہمارے پاس جو سرچ انجنز ہیں وہ بھی اس پرٹیکولر پیج کے ٹائٹل کے طور پہ اس ٹیکسٹ کو کنسیڈر کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس میٹا ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہیڈ کے ٹیگ کے اندر ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ بھی یوزر کو ڈسپلے نہیں ہوتے مگر جو ہمارا براؤزر ہے یا ہمارے سرچ انجنز ہیں وہ اس کو پاس کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن لیتے ہیں جو کہ اس کانٹینٹ کے بارے میں ہمیں فردر بتاتی ہے. لائک اٹ کین بی کی ورڈز آف دوز پیج, اٹ کین بی لینگویج آف دیٹ پیج, اٹ کین بی دا کریکٹر سیٹ آف دیٹ پیج, اٹ کین بی دا ڈسکرپشن آف دیٹ پیج. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے میٹا ٹیگ یوز کیا ہے اور اس کے اندر ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیا ہے کہ اس کا کریکٹر سیٹ کیا ہے. یہاں پہ دیٹ از UTF-8. HTML میں پیراگرافس کو ہم P کے ٹیگ سے یوز کرتے ہیں. اس کا گڈ پریکٹس کہ ہمیشہ پیراگراف کے ٹیگ کا کلوزنگ ٹیگ بھی ڈیفائن کیا جائے. آلدو اگر ہم اس ٹیگ کو نہیں یوز کریں گے تو بھی پیراگراف کا ٹیگ جو ہے وہ اپلائی ضرور ہو جاتا ہے اور نارملی براؤزر اس کو صحیح رینڈر کرتے ہیں.
لیکن اٹس اے گڈ پریکٹس کہ ہمیشہ اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ساتھ دیا جائے. HTML ہم ڈسپلے کرتے ہیں، ہم جس وقت اس کو رائٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم صرف کانٹینٹ کو سامنے رکھتے ہیں. اس نے ڈسپلے کیسے ہونا ہے، اس نے اس کو ڈسپلے کس اسکرین پہ ہونا ہے، یہ جو ہے ویریبل ہوتا ہے. اور نارملی جب ہم HTML شروع میں ہم نے کریٹ کی گئی تو اس کا صرف اور صرف پرپز جو تھا کانٹینٹ کو اسٹرکچر کرنا تھا. اس کے ڈسپلے کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس CSS ہے یا ہمارے پاس اور میتھڈز ہیں، لیکن ہمارے پاس جو HTML ہے اٹ سیلف وہ ہم جو ہے اس کو ہم فوکس نہیں کرتے. ہمارا ہوتا کہ ہم اس کے اندر کانٹینٹ کو ڈسپلے کس اسٹائل میں کرنا ہے، بلکہ زیادہ فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کس کانٹینٹ کو ڈسپلے کرنا ہے. اور اسی طرح سے وجہ سے ہمارے پاس HTML جو ہے اس کے اندر ایکسٹرا لائنز یا ایکسٹرا اسپیسنگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف آپ ٹیگس کی مدد سے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا لائن ہے تو آپ نے BR کا ٹیگ ڈالنا ہے. اگر آپ ایسے آپ ایک لائن ایڈ کریں گے تو وہ ایز اے نیو لائن کنسیڈر نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے جتنے بھی براؤزر ہیں وہ اس کو رینڈر کرتے وقت جو ہے اس کو جو ہے ٹرنکیٹ کر دیتے ہیں تمام ایکسٹرا اسپیسز کو، تمام نیو لائنز کو. ہم نے یہاں پہ 2 پیراگرافس ڈسپلے کیے ہیں. اف یو کین ریڈ دیم، دونوں پیراگراف کا کانٹینٹ ہمارے پاس بالکل سیم ہے. سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے ایکسٹرا اسپیسنگ ایڈ کی ہے، ایکسٹرا لائن بریکس کیے ہیں، بٹ اسٹل جب ہم اس کو براؤزر میں ڈسپلے کریں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ بالکل سیم ہوگا، کیونکہ براؤزر جو ہے ایکسٹرا لائنس کو اور ایکسٹرا ہماری جتنی اسپیسنگ ہے اس کو ٹرنکیٹ کر دے گا، اس کو کنسیڈر نہیں کرے گا، آلدو ہمارے پاس HTML ڈاکیومنٹ کے اندر وہ اویلیبل ہوں گی. اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمیشہ پیراگراف کے ٹیگ کے اندر یاد رکھیں کہ آپ اس کا کلوزنگ ٹیگ ضرور لگائیں. اگر آپ کلوزنگ ٹیگ اس کا نہیں لگائیں گے تو براؤزر کین ناٹ آئیڈینٹیفائی کہ یہ ایک پیراگراف کہاں ختم ہو رہا ہے، تو وہ ہمیشہ خود سے اس کو ٹرائی کرے گا یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی، اور یہ چیز جو ہے آپ کو ڈفرینٹ براؤزرز پہ پھر ڈفرینٹ بہیویئر کر سکتی ہے. ہمارے پاس BR کا ٹیگ ہے جو کہ ہم لائن بریک کا ٹیگ کہتے ہیں، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی لائن نئے نیو لائن جو ہیں وہ ایڈ کرنے کے لیے. ہم ویسے جیسے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ہم نے پیراگرافس کے اندر نئی لائنز ایڈ کی ہیں تو وہ جو ڈسپلے نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ ہمیں اس کو BR کا ٹیگ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ایز اے نیو لائن کنسیڈر ہوتا اور صرف وہاں پہ نئی لائن ڈسپلے ہوتی. لائک اس ایگزامپل میں ہم نے پیراگراف کے ٹیگ کے اندر BR کے ٹیگ کو 2 جگہ پہ یوز کیا ہے. سو دس از دا ریزلٹ دیٹ اٹ ول ڈسپلے کہ ہم نے اس کے بعد کیونکہ BR کا ٹیگ تو وہاں سے ہمیں لائن بریک ملی ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس اپیرا کے بعد ایک لائن بریک تھا BR کا ٹیگ، تو ہمیں وہاں پہ ایک لائن بریک ملی. اب اسی وجہ سے ہم خاص قسم کی پرابلم جس کو پوئم پرابلم بھی کہتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک پیراگراف جس کو ہم نے اسپیسیفکلی فارمیٹ کیا ہے، اب اس کے اندر کوئی HTML کے ٹیگز نہیں ہیں. ہم اگر اس کو اس پرٹیکولر پیراگراف کو ڈسپلے کرنا چاہیں تو یہ کس طرح ڈسپلے ہوگا؟ سم تھنگ لائک دس، کہ ہمارے پاس جتنی بھی لائنز ہوں گی وہ جمبل ہو جائیں گی. کیونکہ ہمارے پاس جو براؤزر ہے وہ جتنی بھی نیو لائنز ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کرتا، ان کو ٹرنکیٹ کر دیتا ہے. تو یا تو ہمیں اس کو ہر لائن کو جو ہے وہ اسپیسیفکلی جا کے اس کے اندر لائن بریک ہمیں ڈالنی ہوگی، اس کو ٹیگنگ کرنی ہوگی، یا ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں HTML پریزرو کا ٹیگ. ہمارے پاس PRE کا ٹیگ ہوتا ہے. پری کا ٹیگ جو ہے یہ کسی بھی ٹیکسٹ کو، کانٹینٹ کو ہم جو بھی اس کے اوپر فارمیٹنگ اپلائی کریں اس کو پرزرو کرتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے ڈسپلے کرتا ہے جس طرح ہم نے لکھا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے ریمبر کہ پری کا ٹیگ جو ہے وہ کانٹینٹ کے لیے کو جو ہے وہ فکسڈ فونٹ سائز جو ہے، لائک کوریئر کا جو ہمارا فونٹس ہیں یا اس طرح کے اور فونٹس ہیں، نارملی اسٹینڈرڈ کوریئر یوز ہوتا ہے، مگر ان کیس اگر مشین پہ کوریئر نہیں ہوگا تو کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ یوز ہوگا، وہ براؤزر پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ یوز ہوتا ہے. لیکن اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سیم کانٹینٹ کو پری کے ٹیگ کے اندر لکھا ہے. اس کو جب ہم ڈسپلے کریں گے تو یہ ہمیں کچھ اس طرح سے ڈسپلے ہوگا. اس کی فارمیٹنگ کو پرزرو کرے گا اور ہمیں کانٹینٹ سیم اسی فارمیٹ میں ڈسپلے ہوگا جس فارمیٹ میں ہم نے HTML میں لکھا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی کہ ہم ہیڈنگس کو اور پیراگرافس کو کس طرح یوز کرتے ہیں HTML میں.